अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी लेके आए हैं, हैदराबादी चना बिरयानी सिंधी स्टाइल में, और इंतहाई बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनती है। तो सबसे पहले चावल बॉईल करेंगे। नॉर्मली ये सैला चावल में बनती है, मेरे पास बासमती है तो मैं बासमती में बना रहा हूँ। तो सैला में बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। सबसे पहले खुला पानी लिया मैंने, 2-3 मिर्ची ली है, 2 चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, ठीक है, और एक इलायची और कुछ लौंग के पीस डाले हैं, ठीक है। इससे चावल का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका डाला, इससे चावल खिल जाते हैं बहुत। तो इसको भी यहाँ पे बॉईल करते हैं। हमेशा ख्याल कीजिएगा चावल को जब भी बॉईल करना हो तो पहले पानी बॉईल होना चाहिए, बॉईल हो जाए तो फिर चावल हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जब पानी बॉईल हो जाए तो उसके बाद। यहाँ पे पानी अच्छी तरीके से बॉईल आ गया। जो चावल मैंने उसको 15 मिनट के करीब भिगो के रखा था, और ये 2 कप जो है चावल है, ठीक है। मेजरमेंट सारी 2 सवा 2 कप चावल के हिसाब से की चावल हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि पानी में इसमें करीबन 6 मिनट लगेंगे। एक कन्नी हमें इसमें रखनी है, ठीक है, इसको बॉईल करके, जब तक हम अपने बकिया प्रोसेस की तरफ चलते हैं, इसकी कौरमा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सिंधी स्टाइल चना बिरयानी का बकिया सामान जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं, और रेसिपी के लिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, इसको राउंड शेप में काटा है, ठीक है। देगी बिरयानी बनाने के लिए हमें सारी चीजें जो है एक साथ डाल के फिर इसको फ्राई करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि देग में इसी तरह किया जाता है। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली की मतलब पेस्ट, क्योंकि इसके सारी स्पाइसेस जो है इस पेस्ट से मेंटेन की जाती है। करीबन 1.5 टेबल स्पून हमें इसमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। स्पाइस आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम हो जितना भी चाहें। 1.5 टेबल स्पून जो है इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो पल्प इसमें जाएगा, बल्कि इमली कंप्लीट सारी जाएगी, क्योंकि सिंधी स्टाइल बिरयानी के अंदर आलू बुखारे सामान नहीं होते। लेमन हमें बारीक बारीक काटना है, ठीक है। 1 लेमन है वो हम इसमें डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से सवा टेबल स्पून। ये ऐड होगा। अब हम यहाँ पे पिसे हुए मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। धनिया है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, जीरा 1 टीस्पून, और हल्दी है 2 चुटकी, ठीक है, वो हम यहाँ पे डालेंगे इसमें। और यकीन देगी स्टाइल बनाने के लिए हमें इसमें खड़े गरम मसाले भी डालने पड़ेंगे। 3 पत्ते तेजपात के हैं, और साबुत इलायची है, 10-15 दाने जो है काली मिर्च के हैं, और लौंग डाले हैं इसके अंदर मैंने, 2 बादियान के फूल हैं, 3 जो है दालचीनी है, और छोटी इलायची, ये भी हम इसमें डालेंगे। और सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पे हम इसमें दही ऐड करेंगे, करीबन आधा कप। सही है, तो मैंने अच्छी तरीके से फेंट के दे रखी थी, दही ज्यादा थी तो मैं बकाया बचा लूंगा। और नॉर्मली लोग अजीनोमोटो डालते हैं, वो नहीं हो तो चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून आप इसमें डालेंगे। सही है। और भुना हुआ जीरा, इसका बड़ा ही प्यारा सा फ्लेवर आता है, वो 1 टीस्पून इसके अंदर यहाँ पे ऐड किया जाएगा इस जगह के ऊपर। यहाँ पे एक बार ध्यान में रखिएगा, चूल्हा अभी तक ऑन नहीं किया मैंने। और यहाँ पे इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। लोग घी में बनाते हैं, मैं सरसों यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चूल्हा हम ऑन कर देंगे। सही है। मिलते हैं उसके बाद। यहाँ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाला ज्यादा आपस में मिल जाए। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए, और जितने मसाले हमने डाले हैं उनकी खुशबू बाहर निकल के आ जाए।
یہاں پہ 3-4 منٹ ہو گئے مجھے اسے بھونتے ہوئے، لیکن ابھی مسالے جو ہیں کچے ہیں، مجھے اسے تھوڑا سا اور بھوننا تاکہ اچھی طریقے سے ان کا جو خوشبو ہے وہ نکل کے آ جائے۔ یہاں پہ 10 منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی کرتے ہوئے، دیکھیں تیل سیپریٹ ہو گیا، مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھن گیا، بڑی پیاری سی خوشبو اس کی نکل کے آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 درمیانے درجے کے لمبے لمبے میں نے آلو کاٹے ہیں، صحیح ہے، اور اس میں ڈالوں گا۔ اس جگہ پہ دیکھیں جو آپ چنا بریانی بنا رہے ہیں اس میں آلو ایڈ کر سکتے ہیں، چکن ایڈ کر سکتے ہیں، بیف ایڈ کر سکتے ہیں، اس سٹیج کے اوپر خالی چنے ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے چنے جو بوائل کیے تھے وہ تقریباً 95% بوائل ہو چکے ہیں، تو اس جگہ پہ نہیں ڈالوں گا، صحیح ہے، اس کو میں بالکل جب یہ فنش ہو جائے گا تو ڈالوں گا۔ یہاں پہ اس میں کیوڑا جائے گا، زعفرانی کیوڑا یا نارمل کیوڑا 1 سے 1.5 چمچ، بلکہ 2 سے 3 چمچ ڈالیں گے تو اس کی خوشبو اچھی آ جائے گی، بالکل دیگی اسٹائل بنے گا پھر۔ اور یہاں پہ ہم اس کو بھونیں گے تقریباً 2 سے 2.5 منٹ۔ یہاں پہ 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے، اور اس کی گلائی کا ٹائم ہے، اس میں آدھا کپ میں پانی ڈالوں گا، صحیح ہے، اس طرح مکس کریں گے اور اس قورمے کو اب پکائی کے تو ڈالیں گے۔ چنے میں نے ابھی بھی نہیں ڈالے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چنے بالکل ڈن ہیں، بالکل فنشنگ کے بعد ڈالوں گا میں، صحیح ہے، تو ملتا ہے 10 منٹ کے بعد۔ تو یہاں پہ 10 منٹ ہو گئے، اچھا درمیان میں آپ نے اس کو چلاتے دیکھتے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بڑی پیاری سی خوشبو آئی ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے تقریباً ڈن ہے چنے، وہ یہاں پہ تقریباً 1.5 پیالے چنے آلموسٹ ڈن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو 90% رکھا ہو تو اس کو جب ہم آلو کو گلا رہے تھے تو اس کو بھی اس ٹائم پہ گلانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس میں 1 سے 1.5 منٹ ہم اس کو ساتھ بھونیں گے تاکہ چنوں کے اندر اس کا فلیور اچھی طریقے سے آ جائے ہمارے قورمے کے اندر، صحیح ہے۔ ملتے ہیں 1 سے 1.5 منٹ کے بعد۔ ماشاءاللہ سے 1 سے 1.5 منٹ ہو چکا ہے، ہمارا قورمہ ریڈی ہو گیا، اور یہاں پہ اس کے اوپر براؤن پیاز میں اسپرنکل کروں گا اور پھر چاول کی تہہ لگاتے ہیں، تو ملتے ہیں اس کے بعد۔ یہاں پہ جو پیاز فرائی ہے وہ میں نے اسپرنکل کیا ہے، تقریباً 2 درمیانی سائز کے چاول اور پیاز دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاول یہاں پہ میں سنگل تہہ لگا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کی ڈبل تہہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کم تھے تو میں اس کو ایک ہی تہہ میں فنش کر رہا ہوں۔ سیلا میں اگر آپ بنائیں گے تو یہ بہت اچھی طریقے سے کھل کے آتے ہیں چاول، کیونکہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بریانی بیسیکلی ہے سیلا چاول کی، لیکن باسمتی کا جو ٹیسٹ ہے وہ سیلا میں کبھی بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اب ہم اس کے اندر یہاں پہ ادرک ہے وہ تھوڑی سی پر چھڑک دیں گے، دھنیا پودینہ ہے وہ اس پہ چھڑک دیں گے، 3-4 ہری مرچ ہے، اس سے بڑا اچھا سا فلیور اس کا نکل کے آئے گا، اور اس جگہ کے اوپر ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے، مختلف جگہوں پہ اس کے کلر ڈالیں گے، اور یہاں پہ اس کو ڈھک کے 0 to لو فلیم کے اوپر 15 سے 20 منٹ دم دیں گے، تو ملتے ہیں دم دینے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ قریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، فلیم ہم کر دیتے ہیں بند۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنی پیاری خوشبو آئی ہے اس کی ماشاءاللہ سے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اچھا پلٹنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو نیچے سے آپ نے اٹھا کے بریانی کو ہمیشہ یوں دیکھنا ہوتا ہے، صحیح، ہم نہیں تو سارا وہ خراب کر دیتے ہیں۔ کتنا کلرفل ماشاءاللہ، آپ دیکھیں اس کا ٹیکسچر آیا،
ایک سائڈ آپ اس کی کھولیں گے، دیکھیں کتنا کلرفل اس کا ٹیکسچر آیا، اور انتہائی رسیلی سی ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آلو، چاول اور سارے مسالے جات آپ اس میں نظر آ رہے ہیں، تو وقت ہوا ابھی ڈش آؤٹ کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسے کھلے کھلے چاول ہیں، اور اگر سیلا ہوتے ہیں تو یہ اور زیادہ اٹھ کے آتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ وائٹ چاول تھوڑے سے منہ پر، اپنی بریانی یہ ہے کہ تھوڑا کلرفل اچھی لگتی ہے۔ صحیح ہے، دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اس کی ٹیکسچر آیا ہے۔ اور بریانی ہو اس کے ساتھ سلاد رائتا نہ ہو تو بھائی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے نا یہ پیکیج ہمارا۔ تو یہ ہم نے رکھ دیا اس کے ساتھ رائتا، اور یہ رکھ دیا ہم نے اس کے ساتھ سلاد، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اس کا ٹیکسچر آیا ہے، ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت ٹیکسچر آیا ہے۔ سبحان اللہ، ملٹیپل بریانی ہے، اس کو تینوں فارمیٹ میں ہم بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جس جگہ ہم چنے ڈال رہے ہیں، آلو ڈالیں، اس جگہ پہ آپ اس میں بیف ڈال سکتے ہیں، اسی جگہ پہ آپ چکن ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں فارمیٹ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر چاہو آپ بیف ڈالیں گے تو اس کو بوائل کر کے ڈالیں گے تاکہ وہ ٹینڈر ہوا ہو، نہیں تو آپ کو یہاں اس جگہ پہ کرنا پڑے گا جہاں میں نے ایڈ کیا تھا۔ اگر ہماری کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی محبت کی ہمیشہ ضرور رہتی ہے، جو اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لائک اور شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔